آپ یہ اعمال جب جہاں بھی کرو گے، چاہے راوڑ میں کرو، راوڑ میں بھی یہی اعمال ہو، مسجد نبی انہی عملوں سے آباد تھی۔ حضور نے جو بیت اللہ میں کام کرنے نہیں دیتے تھے، وہ حضرت ارقم یہی اعمال شروع کرائے۔ مشورہ بھی انہی عملوں کے لیے، سال 7 مہینے میں بھی یہی اعمال ہے، 5 اعمال میں بھی یہی اعمال ہے۔ گشت کرتے ہیں تو جا کر کیا کرتے، گشت جا کے دعوت ہی دیتے ہیں وہاں، اور تعلیم کرتے ہیں تو تعلیم و تعلم بھی اسی میں ہے۔ جو ان عملوں پہ زیادہ محنت کرتا ہے وہ زیادہ بنتا ہے، جو کم محنت کرتا ہے وہ کم بنتا ہے۔ ثواب سب کو مل جاتا ہے، تربیت سب کی۔ ایک آدمی 5 کو دعوت دیتا ہے، ایک 50 کو دیتا ہے، ایک 100 کو دیتا ہے، کس کو فائدہ زیادہ ہوگا؟ ہاں، روزانہ دعائیں سیکھتا ہے، روزانہ سیکھنے سکھانے میں لگا، ذکر عبادت کی پابندی کرتا ہے اور خدمت کرتا ہے، تو یہ حضور والی محنت کے اعمال ہیں۔ ان عملوں کے علاوہ کسی چیز میں لگنا یہ لایانی ہے، فضول ہے۔ یہ ایک انسان کی ضرورت ہے، کھانا کھانا ہے، سونا ہے، بیت الخلا ہے، اس لیے تو اس محنت کو ہم سیکھنے کے لیے حضور محنت میں حضور والی فکر بھی ہو، درد و غم بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اس قدر غمگین رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی، اے میرے حبیب کیا اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ اس درجے کا درد و غم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی۔ ہر صحابی کو یہی تڑپ تھی کہ کوئی امتی جہنم کی آگ میں نہ جائے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس قدر فکر مند رہتے تھے کہ ان کو نیند نہیں آتی تھی، تو گھر والی کہتی حضرت آپ کو نیند نہیں آتی، کیا بات ہے؟ تو فرماتے تھے اگر آپ کو بھی یہ غم لگ جائے تو ایک کی بجائے 2 ہو جائے۔ فرماتے تھے کسی کی شب سوتے کٹے ہے اور کسی کی شب روتے کٹے ہے، یا الہی ہماری کیسی شب ہے، نہ سوتے کٹے ہے نہ روتے کٹے، نہ روتے رات گزرتی ہے نہ سوتے رات گزرتی، ہڈی اور کھال کے علاوہ بدن۔ آج ہم یہ دیکھیں ہمیں کتنا فکر ہے، نکلنے کے زمانے میں شیطان ہمارے پیچھے لگ جاتا ہے، ہر آدمی کو کھانے سونے کی فکر ہوتی ہے، حالانکہ گھر والے تو سونے نہیں دیتے، وہ ساری کسر یہیں پوری کرتے ہیں۔ ہاں جی، بس دن کو کیلولہ کر لو اور رات کو لیلولہ کر لو۔ اب تو اتنی لمبی راتیں، آدمی رات کو سو سو کے تھک جاتا ہے آدمی۔ تو محنت کرو گے تو بنو گے، صرف تبلیغ بستر اٹھا کے پھرتے رہنا، مل جائے ثواب مل جائے گا، لیکن یہ ہے کہ تربیت ہو جائے اس کی۔ تو یہ محنت کو ہم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، یہ محنت ہمیں آتی نہیں ہے اور کیے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، ہم سب کے سب زیر تربیت ہیں، تربیت یافتہ نہیں۔ تو آپ حضرات اپنے یہاں سے ابھی 24 گھنٹے کے جو اعمال ہیں، کل ظہر کے بعد تعلیم، عصر کے بعد کا بیان، مغرب کے بعد کی کارگزاری، عشاء کی کتاب، فجر کا بیان، ہدایات، یہ سارے 24 گھنٹے کے جو جماعت بن جاتی ہے تو سارے اعمال میں شروع سے لے کے آخر تک شریک ہوں۔ بس آدھی کہتے ہیں جی ہمیں تو ان باتوں کا پہلے سے ہی علم ہے لیکن عمل نہیں ہے تو ناکام ہو جائے گا آدمی۔ میں جانتا ہوں عمل نہیں کرتا، اس لیے فرمایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، اس کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں ہم۔ جب آدمی گھر سے نکلے تو گھر میں 4 رکعات نفل پڑھ کے نکلے، اور چاروں رکعتوں میں چاروں کل پڑھے اور 2 کر کے پڑھے۔ جو آدمی یہ 2 نفل یا 4 نفل پڑھ کے گھر سے نکلے گا وہ اپنی جگہ بہترین نائب چھوڑ کر جا رہا ہے۔ جو ہم سے فائدہ ہوتا تھا گھر والوں کو، وہ نوافل سے فائدہ ہو جائے گا گھر والوں کو۔ کون کون پڑھیں گے انشاءاللہ؟ اچھا جو گھر سے نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، دعا پہ فرشتہ ندا کرتا ہے، تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی، تیری حفاظت کی گئی، شیطان کو تجھ سے دور کری۔ دعا بھی یاد کریں، فضیلتیں بھی یاد کریں۔ جب سفر شروع کریں
اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في العال. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وقابة المنظر وسوء المنقلب في العال والمال والولد وأعوذ بك من الحور بعد القور دعوت المظلوم. یہ دعا 5 صورتیں سے بسم اللہ کے ساتھ. ان کا سواری سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دعائیں جب گھر سے نکلیں یا راوڑ سے ابھی 12 بجے دعا کے بعد بستر اٹھائیں گے تو یہ 5 صورتیں اور یہ دعائیں فوراً پڑھ لو. سواری میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ سواری سے ان کا کوئی تعلق نہیں. نکلتے ہوئے ایک تو حضور والی محنت کو سیکھنے کی نیت کریں کہ حضور والی پاکیزہ محنت کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. دوسرا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کرو کیونکہ زندگی کا مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا ہے. اور تیسرا اپنی اصلاح کی نیت کرو. قیامت تک کا زمانہ اور پورا عالم نیت ہماری قیامت تک کے لوگوں کی ہو. حضرت جی فرماتے تھے میواتیو دنیا کے آخری کنارے کی نیت کرو. اور فرماتے تھے تبلیغ کا کام کرو. چیل گاڑی میں بیٹھ کے لندن جاؤ گے. وہ ہوائی جہاز کو چیل گاڑی کہتے تھے. سیدھے سادے تھے کہ حضرت جی ہمیں تو کوئی بیل گاڑی میں نہیں بٹھاتا, آپ کہہ رہے ہیں چیل گاڑی میں بیٹھو گے. اسے کہا حضرت جی ہم نے تو دلی نہیں دیکھی 5 میل دور ہے, آپ کہہ رہے ہیں لندن جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ ان کو لے گئے لندن جماعت میں. آپ بھی جائیں گے ساری دنیا میں. جب جاؤ گے جب 5 اعمال کی پابندی کرو گے 1 سال کا. پہلے لوگ سنتے نہیں, جو سنتے ہیں وہ سمجھتے نہیں, جو سمجھتے ہیں وہ کرتے نہیں, جو کرتے ہیں وہ جمتے نہیں. کبھی گشت میں آئے کبھی نہیں آئے, کبھی مشورے میں بیٹھے کبھی نہیں بیٹھے, کبھی دعوت دی کبھی نہیں دی, کبھی اجتماعی اعمال میں آئے. ایسا آدمی تبلیغ میں ترقی نہیں کرتا. معاملہ رائمنڈ والوں کے ساتھ نہیں ہے, معاملہ اللہ کے ساتھ. اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کون کیسا چل رہا ہے. بزرگوں کے سامنے بھی چھپ چھپائی ہو جاتی ہے, لیکن اللہ سب کو دیکھ رہے کہ کتنا عملوں میں جڑ رہا ہے, کتنی دعوت دے رہا ہے, کتنی خدمت کر رہا ہے. کیونکہ اللہ سے تو چھپا نہیں سکتے کسی بات کو. وہ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے اور آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے, ساری بات کا. تو اس لیے فرمایا اللہ کے راستے میں نکلے تو یہ نیت. اور نکلتے ہوئے یہاں سے دوپہر کا کھانا کھا لیا. شام کے بعد ساتھی کہتے ہیں امیر صاحب توکل کرو. یہ جو کہتا ہے نا توکل کرو, سب سے پہلے یہ کھانا مانگتا ہے وہاں جا کے. زیادہ راہ لینا توکل کے خلاف نہیں. سامان سفر لینا, بعض جماعتوں کو نا کہیں مرکزوں میں نا کھانا مل جاتا ہے, ٹائم پہ پہنچ گئے مرکز والوں نے, یہ کہتا ہے توکل کرو. ان کا توکل ادھر ہوتا ہے مرکز والوں میں. اس لیے فرمایا ذات رب. بیرون کے مہمان ہمارے ساتھ ہیں, ان کے مطابق کھانا ہونا چاہیے. آپ کو مرچیں نہیں کھاتے, بعض اوپر ہم دھنیا ڈال دیتے ہیں, ان کو نہیں کھا سکتے. گرم مسالہ ڈال دیتے ہیں ساتھی, وہ نہیں کھاتے. وہ بعض ابلے ہوئے چاول کھاتے ہیں. ان کے مزاج کے مطابق سواری بھی مناسب سواری لو, مہمان ساتھ ہو. تو یہاں سے نکلتے ہوئے اپنا سارا سامان رائیونڈ سے لے کر جانا, چھوڑ کے نہیں جانا یہاں. اور جب رائیونڈ واپس آیا کرو تو کپڑے وہیں دھو کر لایا کرو. یہاں آ کر کپڑوں میں نہ لگا کرو, یہ عملوں میں جوڑا کرو. ہاں جی, اس لیے فرمایا یہاں سے اپنا پیسے جمع کرو تو اتنے جمع کرو جتنی ضرورت ہو, اور پھر 2-3 ساتھیوں کو تقسیم کر دو. ایک ہی آدمی کو پیسے نہ دو. ایک آدمی نے یہاں بیچارہ بھولے بھالے ساتھی تھے, ایک آدمی نے جماعت بنائی, خود امیر بن گیا اور ساتھیوں کو کہہ رہا ہے کہ 2,000 روپے جمع کراؤ, میں ٹکٹ لینے جا رہا ہوں. ساتھیوں کو تو اجتماعی اعمال میں بٹھا دیا, خود ٹکٹ بک کرا, آج تک بھی نہیں آیا, پتہ نہیں کتنے سال ہو. تو اس لیے ایک آدمی کو نہیں دینے پیسے. اپنے محلے کے بندے بھی ہوں نا, پھر بھی ایک آدمی کو نہ دو. گر جائیں, گم ہو جائیں سارے, اور ٹکٹ لے کے سب کو تقسیم کر دو. اور سادہ لوگ ہیں, سیدھے سادے ہیں,
تو ان کو بتاؤ پرچی ان کے جیب میں ڈالو لکھ کے کہ بھی فلاں علاقے جا رہے ہیں. یہ بات ساتھی جو ہے نا ریل میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، ساتھی گم ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ان کو. تو یہاں سے نکلتے ہوئے آپ حضرات دعاؤں کا اہتمام کریں، 2 کی جوڑیاں بنائیں، ایک ساتھی نیا ایک پرانا ہو، نیت قیامت تک کے زمانے کی ہو، اور سلنڈر لے کے ریل میں نہیں چڑھنا. یہیں کہیں وہاں سلنڈر کو اگر چھپا کے بھی لے جائیں گے تو بھی چیک ہو جاتا، پھر وہ پریشانی ہوتی. تو اس لیے آج کل کچھ نہ کچھ آگے انتظام ہو جاتا ہے، سلنڈر لے کے نہ جائیں، اور اپنا کھانا یہاں سے دوپہر شام کا کھانا ساتھ لے کر جائیں. ادھر دوست بزرگ بھائیوں نکلتے ہوئے 2 کی جوڑی بنائیں اور پیدل بھی چلیں. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لشکر کو روانہ فرما رہے تھے، تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سواری پہ سوار تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیدل چل رہے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کی سواری کی رسی کو پکڑ کے ساتھ چل رہے تھے. حضرت اسامہ نے اے امیر المومنین، یا تو آپ سواری پہ سوار ہو جائیں یا میں نیچے اترتا ہوں. حضرت ابو بکر فرمایا نہ آپ نیچے اتریں گے نہ میں اوپر سوار ہوں گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاؤں بھی اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں، یعنی میرے پاؤں کو بھی اللہ کے راستے میں مٹی لگ جائیں. تو جب ایک غازی اللہ کے راستے میں چلتا ہے تو ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں اور 700 گناہ معاف ہوتے ہیں، 700 درجے بلند ہوتے ہیں. تو یہاں سے نکلتے ہوئے قیامت تک کے زمانے کی فکر ہو تو 2 کی جوڑیاں بن جائیں. اسٹیشن اڈے پر جائیں تو وہاں تعلیم کا حلقہ لگائیں، گاڑی میں دے رہے اور قریب کے لوگوں کو دعوت بھی دیں. جب گاڑی آ جائے تو بسم اللہ پڑھ کے چڑھنا ہے اور چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے. فرمایا ایسی امت پیدا کروں گا جو اوپر چڑھیں گے تو اللہ اکبر پڑھیں گے، نیچے اتریں گے تو سبحان اللہ پڑھیں گے، اور دین کی وہ محنت کریں گے، نہ ان کے پاس علم ہوگا نہ علم ہوگا. اللہ پھر دین کی محنت کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے علم میں سے علم دوں گا، اپنے حلم میں سے حلم دوں گا. یہ جو اللہ اکبر ہے نا، یہ صرف گاڑی کے لیے سیڑھی چڑھو تو اللہ اکبر پڑھو، یہ اس وجہ یہ الگ ایک چیز ہے کہ اوپر چڑھو تو اللہ اکبر پڑھو، نیچے اترو تو سبحان اللہ پڑھو. چڑھتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، اوپر چڑھیں تو اللہ اکبر کہنا، سیٹ پہ بیٹھ کے 1 دفعہ الحمدللہ، پھر دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اس کے بعد 3 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ اللہ اکبر، 1 دفعہ لا الہ الا اللہ، پھر سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ دعا پڑھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانا بھی، لیکن آسمان کو نا اندر ہی سے دیکھ لینا، کبھی سر نکال کے دیکھیں دوسری گاڑی آ جائے. آپ ایک نوجوان نے سر نکالا تھا پتوں کے اسٹیشن پر، وہ کھمبے میں لگ گیا، شہید ہو گیا. تو بس وہ ہاتھ باہر نہ نکالیں، دوسری گاڑی آ جاتی. جب آپ چڑھیں گے گاڑی میں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی سیٹوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مسافر، ان کو پتہ نہیں ہوتا، دیہات کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے سامنے اچھے اخلاق سے پیش ہیں. یہ نہیں کہنا اٹھو، آپ کو پتہ نہیں ہماری سیٹیں بک ہوئی پڑی ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. نرمی سے کہ برابر والی سیٹیں خالی ہیں، آپ وہاں تشریف رکھیں، اور آپ کے پاس تھوڑی جگہ ہو، جگہ تو جگہ بھی دے دیں ان سے. اس لیے لوگ دیکھیں آپ کے اخلاق. تسبیح ہمارے ہاتھ میں، روزہ ہمارے پیٹ میں، نماز ہماری مسجد میں، حج ہمارا بیت میں. اس لیے فرمایا نرمی سے، بد نظری، لایانی اور غیبت سے بچو، اس سے عملوں کا نور جاتا رہتا ہے. لایانی سے بچیں. پچھلی جماعت میں یہ ہوا، امیر نے یہ کہا، فلاں نے یہ ساری فضول باتیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ اسٹیشن جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ نیا مکان بنا ہوا، آپ نے کہا یہ مکان کب بنا، یہ لایا نہیں. آپ نے نہ خریدنا ہے نہ آپ نے کرائے پہ لینا، یہ فضول بات ہے. ایک آدمی نے نہیں کہا، ایک آدمی کے پاس ملنے گیا عصر کے بعد، تو وہ آدمی آرام کر رہے تھے، تو اس نے پوچھا ابھی کہاں ہے، کہ جی آرام کرنے. تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھی یہ کوئی آرام کرنے کا ٹائم ہے. تو
واپس آئے کہ اپنے نفس کو ملامت کرنے لگے، تو کون ہے جو لوگوں کی پکڑ کرتا ہے کہ سونے کا ٹائم ہے یا کیا پتہ وہ بیمار ہو؟ ایسا کہتا تجھے 1 سال تک تجھے نہیں سلاؤں گا، اپنے آپ کو کہا، ایج تک تجھے نہیں سلاؤں گا میں۔ تو یہ فضول باتیں، لایانی، ہنسی، مذاق، بے تکلف، یہ شیطان کا چور دروازہ ہے۔ ہاں، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، یہ اللہ کا ذکر کرو۔ اس لیے دوستو بزرگو بھائیو، اپنی زبان کو قابو، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کس سے بچوں؟ فرمایا اپنی زبان سے بچو۔ کتنے لوگ زبان کی وجہ سے الٹے منہ کھینچ کے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ امر بالمعروف کرو یا نہی عن المنکر کرو، یا اللہ کا ذکر کرو، ورنہ ہر بات وبال ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ملنے کے لیے گئے، حضرت آپ بیمار ہیں لیکن آپ کا چہرہ بہت چمک رہا ہے۔ فرمانے لگے مجھے اپنے 2 عملوں پہ بہت بھروسہ ہے، ایک تو میں لایانی نہیں کرتا، دوسرا میرا دل سارے مسلمانوں کی طرف سے صاف ہے۔ 4 حدیثیں ہیں، 4000 حدیثوں کا خلاصہ۔ پہلی حدیث پاک، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دوسری حدیث کو جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تیسری حدیث کو چھوڑ دے اس چیز کو جو شبہ میں ڈالے، شک والی چیز کو چھوڑ دو۔ اب پتہ یہ کپڑا ناپاک ہے، شک ہے تو پاک کر لو اس کو۔